اپنے اکابر کی علمی، فقہی اور ورع و تقویٰ کی ساری وراثتوں کا امین بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کبھی سوچا ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کیسے مٹایا جاتا ہے، کہ دشمنان دین، دشمنان ایمان کیسے دوستوں کے چہروں کے نقاب اوڑھ کر ہمارے عقیدوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور دعا اور تعریف کے خوشنما الفاظ میں کیسے دین کی بنیادیں ہلائی جاتی ہیں۔ آئیے آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ معزز سامعین، مفتی منیب الرحمان صاحب پچھلے کافی عرصے سے بد مذہبوں کے حوالے سے دعائیہ کلمات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے نام نہاد علماء کی تعریفوں کے پل باندھتے نظر آتے ہیں۔ چند ماہ قبل مفتی مشاہد حسین شاہ کاظمی نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے اسی مسئلے پر گفتگو کی، اور منیب الرحمان صاحب کو آگاہ کیا کہ آپ اپنے ان معاملات سے توبہ و رجوع کریں۔ آپ کے یہ معاملات فکر رضا کے خلاف ہیں، آپ فکر رضا سے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اپنے معاملات پر غور و فکر کرتے، اور اپنے ان معاملات سے جو فکر رضا کے خلاف ہیں ان سے توبہ و رجوع کرتے، لیکن معزز سامعین ایسا ہوا نہیں، بلکہ مفتی منیب الرحمان صاحب مسلسل بد مذہبوں کی تعریفوں کے پل باندھنے میں لگے ہیں، اور مسلسل اپنی اس کاوش میں آگے سے آگے بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چند روز قبل مفتی منیب الرحمان صاحب تقی عثمانی کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے، اور وہاں جانے کے بعد تقی عثمانی کے پوتے کی درس نظامی کی تکمیل کے حوالے سے اظہار تشکر کی محفل سجائی گئی۔ جناب نے شرکت بھی کی، اور اس میں تقی عثمانی کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے اور اس کے اکابر کے لیے بہت سے دعائیہ کلمات بھی کہے۔ معزز سامعین، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ الفاظ پہلے سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے خاندان میں یہ تسلسل قائم ہے، جاری ساری ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ان صاحبزادہ صاحب کی تکمیل علم کا آج یوم تشکر منایا جا رہا ہے، اسے اپنے اسلاف، اپنے اکابر کی علمی، فقہی اور ورع و تقویٰ کی ساری وراثتوں کا امین بنائے، انہیں علم نافع، قلب خاشع اور نفس ثابت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سارے علماء کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے اپنے جانشین، اپنے اخلاق تیار کرتے ہوئے جائیں، تو پھر خلا پیدا نہیں ہوگا۔ جی سامعین، آپ نے مفتی منیب الرحمان صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی کہ جناب نے دیوبندی حضرات کے لیے کس طرح دعائیہ کلمات کہے۔ جناب نے کہا کہ ان کے خاندان میں، یعنی تقی عثمانی کے خاندان میں دینی تسلسل جاری و ساری ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ صاحبزادہ اپنے اکابر و اسلاف کی فقہی، علمی اور ورع و تقویٰ کی ساری وراثتوں کا امین بنے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اسے علم نافع، قلب خاشع اور نفس صابر حاصل ہو، اور کہا کہ علماء کو چاہیے کہ اپنے جانشین چھوڑ جائیں تاکہ خلا نہ ہو۔ معزز سامعین، اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسی وراثت ہے، یہ کیسا تسلسل ہے، یہ کیسی جانشینی ہے کہ جس کے حوالے سے منیب الرحمان صاحب دعا کر رہے ہیں، اور اسے بڑا ہی قابل فخر، قابل تحسین بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ آئیے سامعین اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ معزز سامعین، مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک جملہ کیا
کہ ان کے خاندان میں یہ تسلسل جاری و ساری ہے، یعنی اسے مفتی منیب الرحمن صاحب نے قابل فخر، قابل تحسین بنا کر پیش کیا کہ دیکھو یہ بھی عالم بنا، اس کا والد بھی عالم ہے اور اس کے جو ہے دادا بھی عالم ہیں، اور پھر ان کے خاندان میں یہ تسلسل چلا آ رہا ہے۔ معزز سامعین، حالانکہ ہم غور و فکر کریں تو یہ کون سے خاندان کا تسلسل ہے؟ یہ وہی خاندان ہے کہ جو جا کر ان لوگوں سے ٹچ ہوتے ہیں جنہیں اشرف علی تھانوی کہا جاتا ہے، جنہیں قاسم نانوتوی کہا جاتا ہے، جنہیں رشید احمد گنگوئی کہا جاتا ہے، جنہیں خلیل احمد امبیٹوی کہا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا گالیاں دی۔ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں، تو اس میں نبی پاک کی کیا خاصیت ہے؟ نبی پاک کو کیا کمال اس سے مل گیا؟ کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ایسا علم غیب تو زید، بکر، بلکہ ہر سبی، مجنون اور جمی بہائم و حیوانات کو حاصل ہے۔ یعنی معاذ اللہ، اشرف علی تھانوی نے کہا کہ نبی پاک کے جیسا علم غیب جانوروں کے پاس بھی ہے، اور معاذ اللہ پاگلوں کے پاس بھی ہے، اور معاذ اللہ ہر ایک عام شخص کے پاس وہ علم ہے۔ اب دیکھیے یہ نبی پاک کی کتنی توہین اور کتنی کھلم کھلا گستاخی ہے۔ اسی طریقے سے خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم شیطان کا علم ہے، اور اسی طریقے سے قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں کہا کہ نبی پاک کے بعد بھی بالفرض کوئی نیا نبی آ جائے تو نبی پاک کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب دیکھیے آپ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی پاک سے زیادہ شیطان کا علم بتانے والے لوگ ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نبی پاک کے جیسا علم غیب عام لوگوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور پاگلوں کے لیے ماننے والے ہیں۔ تو اب ان کے لیے یہ دعائیہ کلمات کہنا کہ ان کے خاندان میں یہ تسلسل جاری و ساری ہے، اور کون سا خاندان کہ جو آج تک جن گستاخوں کا میں نے ذکر کیا ان کی گستاخانہ عبارات کی گندگی چاڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پھر مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ ان کے خاندان میں یہ تسلسل جاری و ساری ہے، اگر ہم اس تفصیل کے بعد یہ مسئلہ قرآن سے پوچھیں تو قرآن بھی کہتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جائے اتباع کرو، پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ کہتے تھے نہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پر چلیں گے۔ تو لہذا اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے طریقے پر وہ لوگ چلتے تھے کون؟ جو کافر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قابل تحسین بنا کر پیش نہیں کیا بلکہ ان کی مذمت اس میں ذکر کی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے ہر خاندان کا تسلسل اگر وہ علماء میں ہیں تو وہ لائق تحسین نہیں، قابل فخر نہیں، بلکہ وہی خاندان، وہی لوگ قابل فخر، قابل تحسین ہوں گے جو حق پر ہوں گے۔ حق پر ہوں گے تو یہ مبارک چیز ہے، اور باطل پر ہوں گے تو یہ لعنت کے لائق چیز ہے۔ تو معزز سامعین، جن کے اکابرین گستاخان رسول ہیں، جن کے اکابرین کے عقیدے میں بگاڑ ہے، تو ان کے لیے یہ دعائیہ کلمات کہنا یقیناً یہ دیانت کے خلاف ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ منیب الرحمن صاحب اپنے اس معاملے پر غور و فکر کریں گے اور اپنی ان باتوں سے رجوع کریں گے۔ معزز سامعین، منیب الرحمن صاحب نے دوسری دعا تقی عثمانی کے پوتے کو یہ دی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اکابر و اسلاف کی علمی، فقہی اور ورع و تقوی کی وراثتوں کا امین بنائے۔ معزز سامعین، اب سوال یہ ہے کہ یہ کون سی وراثت ہے کہ جس کے حوالے سے منیب الرحمن صاحب یہ دعائیہ کلمات کہہ رہے ہیں اور بڑے فخر بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے اکابر و اسلاف کی علمی، فقہی، ورع و تقوی کی وراثتوں کا امین بنائے۔ تو یہ کون سی وراثت ہے؟
یہ وہ وراثت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ وراثت ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں جیسا بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ وہ وراثت ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ وہ وراثت ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کو کہ اگر نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو اس خیال کو معاذ اللہ گدھے سے زیادہ بدتر قرار دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ معزز سامعین، ان اکابرین دیوبند کی یہی حرکتیں تھیں اور ان کی یہی کرتوت تھے کہ جس کی بنیاد پر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا اور انہیں مرتد قرار دیا۔ تو منیب الرحمن صاحب، ایسی وراثت کی دعا دینا یہ ایمان کی بقا نہیں بلکہ ایمان کی بربادی ہے۔ اور اسی کے ساتھ تیسری دعا کہا کہ علم نافع ملے، قلب خاشع ملے، نفس صابر انہیں ملے۔ اب یہ کون سا علم نافع ہے، یہ کون سا قلب خاشع ہے؟ علم نافع تو وہ ہوتا ہے جو دل میں عشق رسول پیدا کرے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علم سے جو نفع نہ دے اس سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو علم نافع وہ ہوتا ہے کہ جس میں ادب مصطفیٰ ہو، جس میں مقام مصطفیٰ کا لحاظ ہو، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو۔ یہ کون سا کلمہ خاشع ہے، یہ کون سا علم نافع ہے کہ جس میں نبی پاک کو گالیاں دی جاتی ہیں اور پھر ان گالیوں کی گندگی کو چاٹنے کے لیے یہ 20 کتابیں لکھتے ہیں اور پھر ہٹ درمی اور ضد بازی سے ان گستاخیوں سے، ان گندگیوں سے توبہ و رجوع نہیں کرتے اور اسی طریقے سے یہ دنیا سے مر کر واصل جہنم ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہرگز علم نافع نہیں ہے بلکہ یہ علم ضرر ہے جو انہیں دنیا و آخرت میں نقصان دے گا اور قیامت کے دن بھی انہیں رسوا کرے گا۔